اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پیارے ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے اس چینل سے، اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ چینل کی ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک بار صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے ہے کہ امریکہ کے ایک جرنلسٹ نے، امریکی صحافی اور رائٹر نکولس کرسٹوف نے یہ دعویٰ کیا کہ ایرانی سیکیورٹی نے خواتین مظاہرین کو ریپ کی سزا دی ہے۔ بڑا خطرناک الزام ہے، دعویٰ ہے۔ ایران میں آپ جانتے ہیں کہ 3 مہینوں سے زیادہ ہو چکے ہیں، احتجاج آندولن تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ایک عورت ہے، خاتون ہے، مہسا امینی، جس کی پولیس حراست میں موت ہوئی تھی، اس کے بعد پورا ایران احتجاج کا شکار ہو گیا اور جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے، اور مظاہروں میں اتنی شدت بھی آئی کہ 300 سے زیادہ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، مگر احتجاج ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اب اسی کو لے کر باقاعدہ امریکی جرنلسٹ اور رائٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکومت جہاں مظاہرین کو 2 لوگوں کو تو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، لیکن اب انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ایرانی حکومت کی منافقت کا ایک گھٹیا معاملہ سامنے آیا ہے کہ وہ ایک طرف بے حیائی کے الزام میں خواتین اور لڑکیوں کو گرفتار کر کے اپنے سخت اخلاقی ضابطے کا اطلاق کرتی ہے، اور دوسری طرف ایرانی سیکورٹی اہلکار خواتین مظاہرین کی عصمت دری میں ملوث ہیں۔ کرسٹوف نے نیو یارک ٹائمز کے لیے رائے شماری میں لکھا کہ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آزادانہ طور پر جنسی زیادتی کے کئی کیسز کو دستاویزی شکل دی ہے، اور کرسٹوف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خواتین مظاہرین کو ریپ کی سزا بھی ایرانی سیکورٹی نے دی ہے۔ اور اب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایران کا اس مظاہرے کی وجہ سے جو لگاتار 3 مہینوں سے جاری ہے، ایران کو کتنا نقصان پہنچا ہے، تو ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایرانی ریال ڈالر کے مقابلے میں 20%
گر گیا، 20% گر گیا۔ مرکزی بینک سربراہ نے ذمہ داری مظاہرین پر ڈال دی۔ حالیہ مہینوں کے دوران ایرانی کرنسی کے قدر میں تیزی سے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ان مظاہروں کے دوران کرنسی مجموعی طور پر 20% گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ ایران کے مرکزی بینک نے ایرانی کرنسی کا ریکارڈ نیچے گرنے کی ذمہ داری ان مظاہرین پر عائد کی ہے جو مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد سے ایرانی حکومت کے خلاف مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، اور اب یہ احتجاج چوتھے مہینے میں داخل ہو چکا ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے عراق سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، عراق کے ایک شہر کرکوک میں بم دھماکہ ہوا، جس بم دھماکے میں 9 پولیس اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے اور 2 پولیس اہلکار شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ عراقی حکام کے مطابق شمال مشرقی عراق میں پیش آنے والے اس واقعے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں گشت پر مامور پولیس قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے میں پولیس کی 2 موبائلوں کو نقصان پہنچا۔ عراقی پولیس نے دھماکے میں داعش کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا، تاہم ابھی کسی گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لایا ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر بینکاک سے آ رہی ہے کہ بینکاک میں طوفان کے باعث بحری جہاز ڈوب گیا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 31 سیلرز ابھی تک تاحال لاپتہ ہیں۔ تھائی لینڈ کے خلیج میں بحری جہاز ڈوبنے سے 31 سیلرز ابھی تک لاپتہ ہے، جن کی تلاش جاری ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترجمان تھائی بحریہ کا کہنا ہے کہ جہاز خلیج تھائی لینڈ میں طوفان کی زد میں آ کر ساحل سے 20 سمندری ناٹیکل میل کے فاصلے پر ڈوب گیا۔ ترجمان تھائی بحریہ نے بتایا کہ تیز لہروں کے باعث جنگی جہاز کے انجن میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا۔ 3 بحری جہاز اور 2 ہیلی کاپٹرز کو فوری طور پر بینکاک کے جنوب میں واقع ریاست پراچوپ کھری خان میں لاپتہ سیلرز کی تلاش کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق رات گئے خراب موسم کے باوجود ریسکیو آپریشن کا فوری آغاز کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں بحری جہاز پر سوار 109 میں سے 78 لوگوں کو تلاش کر لیا گیا، جبکہ 31 سیلرز تاحال لاپتہ ہیں۔ ناظرین، اس وقت کینیڈا سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا میں فائرنگ کا واقعہ ہوا اور اس فائرنگ سے حملے میں حملہ آور سمیت 6 افراد کے مرنے کی خبر ہے۔ ایک شہری بھی زخمی ہوا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے مضافاتی علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق مقامی پولیس کے سربراہ نے صحافیوں کو بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ متعدد اپارٹمنٹس پر مشتمل ایک عمارت میں پیش آیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے بعد مشتبہ ملزم کی بھی موت ہو گئی۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جس کی جان اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق صحافیوں کو بتایا گیا کہ افسران جائے وقوع پر پہنچے تو انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا جہاں کئی افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کی جانب سے جاری انکوائری میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کیا ملزم، کوشش کی جا رہی ہے اس بات کے جاننے کی کہ کیا ملزم اور متاثرین کے آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق تھا۔ ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں ٹورنٹو کے شمال میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر مضافاتی علاقے میں واقع عمارت کے مختلف اپارٹمنٹس میں پائی گئی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق عمارت کو خالی کرا لیا گیا ہے، جبکہ پولیس اہلکاروں کے علاوہ کئی ایمبولینس بھی وہاں پر موجود نظر آئی۔ امریکہ کے مقابلے میں ہمسایہ ملک کینیڈا میں فائرنگ کے واقعات کی تعداد انتہائی کم ہے، لیکن یہ واقعہ بڑا خطرناک سامنے آیا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے یوکرین اور روس کو لے کر آ رہی ہے کہ یوکرین نے روس کے 9 ڈرونز مار گرائے ہیں۔
کیف کی فضاؤں میں جو شہر ہے یوکرین کا کیف، اس کی فضاؤں میں انہیں نشانہ بنایا گیا۔ دارالحکومت کیف، راجدھانی کیف میں زوردار دھماکے کے بعد یوکرین کی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے پیر کی صبح روسی فوجوں کی جانب سے راجدھانی کے اوپر شروع کیے گئے حملے میں 9 ڈرونز کو مار گرایا۔ یوکرین کے راجدھانی کیف کی فوجی انتظامیہ نے پیر کے صبح سویرے 9 ایرانی ساختہ ڈرونز کو مار گرانے کا اعلان کیا کہ جب وہ کیف کے فضائی حدود میں پرواز کر رہے تھے۔ روس کی جانب سے خطے پر کیے جانے والے تازہ حملے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ عینی شاہدین نے کہا کہ راجدھانی کے شہر اور اطراف کے علاقوں میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہے۔ انتظامیہ نے ٹیلی گرام اپلیکیشن پر کہا کہ روس نے ایرانی ساختہ ڈرونز کا حوالہ دیتے ہوئے بڑی تعداد میں ڈرون سے راجدھانی پر حملہ کیا، جس میں کیف کی فضاؤں میں انہیں نشانہ بنایا گیا اور یوکرین نے روس کے 9 ڈرونز کو مار گرایا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔